اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضر حضرات، مجھے اس اوکیجن کی امپورٹنس کا علم نہ تھا۔ یہاں کیا معلوم ہوا کہ یہ کو سیرت اور نعتیہ کلام کی مجلس ہے، تو ایکچولی پہلے سے مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا، مگر پھر بھی زبان اور نعت کا ایک خاص تعلق، اور جب زبان ٹھیک ہوگی تو شعر کی لذت اپنی حیثیت سے بہت آگے بڑھ جاتی، پھر شعر ٹھیک ہوگا، زبان ٹھیک ہوگی تو پھر ذکر رسول ہوگا تو وہ آسمان گیر ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا شعر سناتا ہوں، غالباً بڑا سادہ، یہ بھی آپ کو میں ہدیۃً پیش کر رہا ہوں کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا۔ امیر مینائی نے لکھا ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ تو یہ زبان کے لحاظ سے، نفاست اور آرزو کے لحاظ سے اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں نعت سننے کی آرزو پوری ہو جاتی کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، بہت دیر ہوئی، وہ 1997 کا واقعہ ہے کہ میں ایک امریکہ گیا، ویسے ایک بھائی سے ملنے کے لیے اپنے، اور 127 منزلہ ایک بلڈنگ پر کھڑا تھا۔ میں نے نیچے نظر ماری، I was shocked to see they were not the same sizes as we are۔ میں نے جب نظر ماری نیچے زمین پہ تو وہ لوگ جو نارملی جیسے ہم نظر آتے ویسے نہیں نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ بونوں کا ایک سیلاب ہے جو جاری ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ۔ سڈنلی آئی ریئلائز کہ اگر میں اس سے اوپر اٹھ جاؤں اور میں اس سے خلا میں چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے یہ نظریہ آنے بند ہو جائیں، بٹ اف آئی کوڈ ایڈجسٹ مائی ٹیلیسکوپ تو میں ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک سٹیج میں یہ بالکل کیڑے مکوڑے نظر آئیں، جتنے لاکھوں انسان جو زمین پہ حرکت کریں کیڑے مکوڑوں کی۔ خواتین حضرات، I have studied a little of biology, experimental biology۔ تو میں نے دیکھا کہ جب ہمارے استاد ایک کلچر پلیٹ اس کو کہتے ہیں جس پہ جراثیم پالے جاتے ہیں، تو جب اس پلیٹ کو آپ نظر غائر سے دیکھیں تو لگتا ہے خالی ہے، بٹ دین سڈنلی اگر آپ اسے دوربین سے دیکھو گے یا خوردبین سے دیکھو گے، پرٹیکولرلی جب اس کلچر پلیٹ کو آپ خوردبین سے دیکھو گے تو بلینز آف سیل ول بی سین رولنگ اراؤنڈ دیم۔ آپ یقین جانو کہ ادھر انسانوں کا سین اور ادھر اس کلچر پلیٹ کا سین بالکل ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ جسٹ بیکاز وی تھنک وی آر بگ اینڈ گریٹ، ہمارے سارے مسائل اسی ایک مسئلے کی پیداوار ہوتے ہیں، تکبرات ذات کے، اپنی ذات کے تکبرات کے۔ میں نے اس پلیٹ میں ایک نقشہ یہ دیکھا رہا کہ کوئی سر اٹھا کے، چھوٹا سا میگٹ سر اٹھا کے کوئی کسی کو کاٹ رہا ہے کہ کسی پر سوار ہے، کوئی کسی کو منہ میں لیے ہوئے ہے۔ تو I suddenly thought کہ that's exactly we are doing on earth۔ بالکل یہی کام ہم زمین پہ کرتے ہیں، اندھا دھند کیے جاتے ہیں، اور وہ جو بہت بڑی سکرینوں پہ لگا کے ہمیں واچ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کائنات کا خالق و مالک جو ہمیں واچ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہر ایٹیچیوڈ کو وہ پرائیویٹ ہے یا پرسنل ہے، خفیہ ہے یا ظاہر ہے،
انی عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نہ کہتا تمہیں انی عالم غیب السماوات والارض، کہ تمام کائنات کے غیب اور آسمانوں کا غیب کا میں جاننے والا ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے، جانتا ہوں جو تم چھپائے پھرتے ہو۔ خاطر نظر دس از ویری ویری سیریس۔ دو تو ادھر بیٹھے ہیں محترم جو ایکسٹرنل، ہر ایکسٹرنل چیز کو فلم کیے جاتے ہیں۔ آج وہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے دن ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے اور ان کی تصویریں چلا دی جائیں گی۔ Nobody remains so close to us as these two۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ صرف وہ ریکارڈنگ ہے جو خارجی ہے۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسلم کی آخری حدیثوں میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت سارے ملائکہ جو ہیں، بہت سارے بزرگان ملت کو لے جا رہے ہیں، طاہر اشرفی جیسے، اور بڑے بڑے معزز علماء کو لے کے جا رہے ہوں گے، بڑے بڑے یعنی متقین کو لے کے جا رہے ہیں۔ آواز آئے گی کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے آئے آقا عظیم، ہم ان کو جنت میں لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ ان کے فرمایا فرشتوں نے کہ ان کے نامہ اعمال لکھ لکھ کے ہمارے کاغذوں کی غربن شرکن طوالت ختم ہو گئی، اتنی نیکیاں ان کے حساب۔ صاحب کائنات کا حکم ہوگا اے میرے ملائکہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ بڑی پریشانی کا عالم بن گیا فرشتوں کے لیے ان کے، مگر حضرت کیوں؟ فرمایا میرا اور بندے کا ایک معاملہ ہے جسے صرف میں ہی جانتا ہوں، اور وہ اخلاص ہے، اور وہ اخلاص ہے۔ خواتین و حضرات، انسان یہ اخلاص کون دیکھ رہا ہے؟ ملائکہ تو دیکھو آپ کے خیال میں جو کچھ وہ کر رہے تھے، ججمنٹ دے رہے تھے کہ بڑی نیکیاں ہیں، ان کے تو اعتبار ہی بہت ہے، ان کے تقویٰ کی داستانیں ہی بنی ہیں۔ یہ کون دیکھ رہا ہے اخلاص؟ وہ ملائکہ تو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے خدا کے ہاں۔ یہ جملہ بڑے غور سے حدیث کا، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا اور انسان کا ایک معاملہ ہے جسے میں ہی جانتا ہوں۔ Maybe there was another office, maybe وہ جو باقی سروس والے ملائکہ میں بھی بڑے درجات ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصی درجات ہوں، اور وہ ملائکہ ہوں جو انسان کے باطن کو سمجھنے کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حاضر حضرات ایک سائیکالوجی میں نئی شاخ آئی، اس شاخ کو ڈائنیٹکس کہتے ہیں۔ Probably could not find its way into our academic systems, but it is there۔ اس شاخ میں ایک کمپیوٹر کے ساتھ آپ کے دل و دماغ کو اٹیچ کر دیتے، پھر آپ کو certain prior questions دیے جاتے ہیں۔ جب وہ prior questions دیے جاتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے Are you concerned about wife؟ دل کی حرکت یا دماغ کی نہیں بدلتی۔ پھر آتا ہے Are you concerned with your child؟ پتہ لگتا نہیں۔ Are you worried about your promotion؟ اوپر سے آئے۔ حتیٰ کہ جب ایک انسان کے خفیہ ترین تعلق کا ڈائنیٹک سائنس، جو ہی وہ لفظ آتا ہے، وہ پرابلم آتا ہے، اس کا دل دھڑک جاتا ہے، اس کا دماغ مختل ہو جاتا ہے۔ And that's the way۔ کوئی وقت آئے گا کہ یہ موجودہ دور کی سائنسز جو ہیں یہ آپ کی باطنی جو ہیں دل کی دھڑکنوں کے راز بھی سمجھ جائیں گے۔ جب محبتیں اضطراب کا باعث تو بنیں گی مگر خفیہ نہیں رہیں گی۔ حاضرین حضرات، یہ تمام مرحلے جو ہیں جو ہم پہ وارد ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنے میں زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے مسائل میں بڑے بڑے کنٹروڈکٹری مسائل آتے ہیں۔ many people get up and rise کہ ہم خدا کے خلاف ہیں، ہم خدا نہیں مانتے۔
بہت سارے اسکیپٹکس ہیں لارڈ برٹن رسل جیسے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان پروفیٹہڈ، آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، آئی ڈونٹ بلیو ان اینی تھنگ. پھر اگر اس کو جو کامونسٹ ہیں جنہوں نے منہ پھاڑ کے کہا کہ یار مذہب تو افہیم ہے، جب مقدر کے مطلب طاقتور نے جب چاہا کہ مظلوم کو برننگ کی بجائے اسے چپکے سے سلا دو تو اس نے نشہ دے دیا. سو اٹس جسٹ این اوپیم فار دی پور. جو غاصب قوتوں نے ہمیشہ آپ سے کمزور لوگوں کو مذہب کی افیون چٹائی ہے تاکہ وہ احتجاج کا حق کھو دیں. ابھی ریسنٹلی جو مذہب ہے وہ ان میں نہیں آتے، یہ کافی اگریسو تھے، ابھی جو ختم ہوئی. خواتین حضرات، پھر سب سے بڑا اسکول آیا اور اس نے ایک عجیب و غریب داستان پیش کی. اس نے کہا دیکھو ہم ساری کی ساری کائنات کو سینس ڈیٹا پہ پرکھتے ہیں، ہم لاجیکل پازیٹیوسٹ ہیں، ہم منطقی لوگ ہیں، ہم عقل والے کے لوگ ہیں، ہم دانش والے ہیں. ہمیں قائل کرو، دانش کے ساتھ قائل کرو، ہمیں ادھر ادھر کی داستانیں نہ سناؤ. اف یو بلیو ان گاڈ ٹیل اس دیر از گاڈ. اب ملا نہیں ہوگا. اب اگر آپ نے 6 PhD کر رکھے ہیں تو خدا کا بھی کوئی اسپیشلسٹ آف دی کانسیپٹ آف گاڈ پیدا کرو گے تو سمجھ آئے. یو شوڈنٹ بلیو ان دا اولڈ ٹائپ آف دیٹ اسکالرشپ. وہ انفارمیشن ختم ہو گئی ہے، ایک فلکس آ رہا ہے، طوفان انفارمیشن کا آ رہا ہے. آپ کا 5 سال کا بچہ آپ سے زیادہ لائق ہے، زیادہ مہارت سے آپ کا موبائل چلا لیتا ہے. آج کل 80% پیرنٹس کو یہ مصیبت ہے کہ چلڈرن آر گیٹنگ میڈ اینڈ میڈ آفٹر موبائلس. ان کو سمجھ نہیں آتی ان کا کیا علاج، چیختی ہیں چلاتی ہیں موبائل کو. اور ہر ماں باپ جو ہے اس مسئلے پہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے. خواتین و حضرات، بٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ دس انفلکس. اب عقل کھلی ہے انسان کی کہ پہلے کھلی ہوئی تھی. عجیب و غریب داستانیں سنا کے انہوں نے ان نسلوں کو علم پہ استوار کیا. اور آج آپ کو اپنا علم جسٹیفائی نہیں کرنے دیتا. کوشچن آ رہا ہے برٹن رسل سے، کوشچن آ رہا ہے جین آئر سے، کوشچن آ رہا ہے ہیگل سے، کانٹ سے، برگسان سے. جواب ملا فضل الدین صاحب دے دیں. اس بیچارے کو پتہ ہوگا تو دے گا نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کو پتہ ہوگا کہ لاجیکل پازیٹیوسٹ کیا کہہ رہا ہے تو پھر جواب دے گا نا. وہ تو کہتا ہے بھائی مجھے سینس ڈیٹا دو. جس خدا پہ تم یقین رکھتے ہو اس کا سینس ڈیٹا. حضرات 1997 میں جب میں امریکہ گیا مجھے بھی شوق تھا کہ ان کے بڑے بڑے داناؤں سے ملاقات. تو دا سچویشن واز سچ کہ لکیلی میں جو سب سے بڑی دنیا کی میتھمیٹکس کی یونیورسٹی ہے اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف کوانٹم اینڈ ریلیٹیوٹی سے ملا. تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو مجھے کہتا ہے، اس نے بڑے طنزیہ کا، کو مروت سے محبت سے نہیں کہا، بڑے طنزی کا. انہوں نے کہا پروفیسر، بڑا پروفیسروں میں کوئی رشتہ تو ہوتا ہے نا پڑھے لکھے میں. تو اس نے کہا پروفیسر پیپل سے یو نو گاڈ، آئی ہیو سرچ فار گاڈ فار 14 years، آئی ڈنٹ فائنڈ گاڈ. یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے ایک ایکویشن پرول ماری ہے. میں کہا پروفیسر دی اونلی پرابلم از گاڈ از ناٹ اے بائی پروڈکٹ آف میتھمیٹیکل ریسرچز. مسئلہ صرف اتنا ہے، خدا اجزاء میں سے نہیں نکلے گا، اجزاء سے شناخت تو پاؤ گے. اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ٹاپ پرائرٹی دینی پڑے گی. دل میں، دماغ میں. کوئی کیسے دعوت کر سکتا ہے؟ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اسکول آف کمپیریٹیو ریلیجنز بنے ہوئے ہیں، مگر کہیں کوئی ایسا اسکول بھی ہے جو پرٹیکولرلی سرچ آف گاڈ میں ہو، صرف خدا کی تلاش میں. بھائی مذہب تو خدا نہیں ہے،
ناٹ ایٹ آل. مذہب کو تو مطلب ہے چلنے کا رستہ. تمام رستے جو خدا کو جائیں گے وہ مذاہب کہلائیں گے. بٹ ایون ادروائز رستوں کو بھی مذہب کہہ سکتے ہیں. پھر اسلام کیوں ہم چنتے ہیں؟ خاتون حضرات یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. مجھے اتنا پسند ہے مہاتما سدھارتھا بدھا. کیا بات کروں آپ سے، کیا شاندار انسان تھا اور کیا فاقہ کیا. اٹ از آن ریکارڈ کہ تزکیہ ذات میں اس کی پوری خوراک 1 دودھ کا گھونٹ اور 8 دانے چاول. کبھی آپ نے تصویریں دیکھی نہیں دیکھی تو ٹیکسلا جا کے دیکھ لیں. دی فاسٹنگ بوڈھا. کیا مشقت کی اس نے خدا کو جاننے میں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب نہیں. اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی کمی تھی نبوت میں؟ کوئی موسیٰ علیہ السلام جلالت مآب پیغمبر تھے، مگر اب کیوں نہیں آپ یہودی ہو سکتے اور خدا پا سکتے؟ اب کیوں نہیں عیسائی ہو سکتے تو خدا پا سکتے؟ اب کیوں نہیں ولایت الہیہ ان مذاہب سے ملتی؟ خادم حضرات ایک بین لگا ہوا ہے، ایک بین قرآن میں لگا ہوا ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر تم نے مجھے پانا ہے، فرق یہ ہے کہ آپ نے مذہب ڈھونڈنا ہے کہ خدا ڈھونڈنا ہے. All prophets came to introduce you with God, not with religion. کبھی تو شریعتیں ہی نہیں تھی یہ. اور شریعتوں کا تغیر و تبدل تو دیکھو. آدم کی شریعت ایک اصول قرآن پہ مشتمل ہے، موسیٰ کی 10 پہ 10 کمانڈمنٹس پہ ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یہ 10 رولز ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. دیکھا اقیم الصلاۃ کتنی دور آئی ہے، آخری رولوں میں آئی. اس وقت تو رول زیادہ، پرائیورٹیز چینج تھیں. پھر عیسیٰ آئے تو وہ اپنے قانون ان کو بھی ہدیتاً قرآن تھوڑا سا ملا، انہوں نے بھی بیان کیا. مگر پھر وہ وقت آ گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے کتاب پوری کر دی. آج پیغمبری بھی پوری کر دی، نعمت بھی پوری کر دی. کتنی صاف بات خدا. بیکاز out of the old ages man was now mature enough to understand God. اب وہ وقت نہیں تھا کہ ہومو ہبائلس ناچتا پھرتا تھا زمین پر. ہومو ایرکٹس کلہاڑا ہاؤ ہو کرتا چلتا. 70,000 سال پہلے خواتین و حضرات انسانوں میں بولنے کا جین تھا ہی نہیں. Or only 70,000 years before, this gene was created or born or inherently exposed in human generations. پہلے تھا ہی نہیں. 70 سال کے بعد آپ نے جملہ بجملہ، کیا اسی وقت وہ بات نہ ہوئی ہوگی کہ جب انسان بولنے والا ہوا ہوگا تو پروردگار عالم کا قانون آیا ہوگا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیا حضرات گرامی ذرا پروسیجرز اگر آپ دیکھیں بڑا دلچسپ ہے. پہلے مخلوقات بناتا رہا ایک ٹاپ آرٹسٹ کی حیثیت ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور. خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. فائنلی یہ کمپلیٹڈ. اور کمپلیٹ کیا کیا؟ میں تو شیشہ دیکھا میرے جیسے فضولات بھی کریٹ کیا. اس نے انسان کو بنا لیا اور وہ ایک مطلق آرٹسٹ تھا. جب اس نے انسان کو تخلیق کر لیا وہ روباٹک کریشنز میں مصروف تھا بہت سارے. اگر آپ غور کرو تو انسان ایک نفیس ترین روباٹک کریشن ہے. ہمیں افسوس تو ہوگا کہ ہم مشین ہیں، مگر ہم مشین ہیں. ٹو بی ویری فرینک، بے شک آپ جتنا ناز کر لو
آج اگر یورپ خدا کو نہیں مانتا تو خواتین و حضرات صرف ایک غم کے مارے نہیں مانتا، وہ ایگو سینٹرک ہے. میں بھی انا پرست ہوں، میں کب کسی کا بندہ بننے کے لیے راضی ہوں؟ یہ انسانوں میں موجود ہے. اپنی بڑائی اور تکبر کا جرثومہ انسان، وہ میں نے کہا نا کلچر پلیٹ پہ سر اٹھائے پھرتا ہے وہ جرثومہ، اس کو پتہ ہے، مگر اپنی ذات پہ اتنا زیادہ غرور رکھتا ہے. جب ارد گرد دیکھتا ہے، اپنی اچیومنٹس دیکھتا ہے، تو اس کی سپریم انا پیدا ہوتی ہے. اقبال اسے انائے صغیر کہتا ہے، اور یہ انائے صغیر بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر. وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. یہ ہے جنگ کہ خدا چاہتا ہے اے انا پرست تو اپنی انا کو ترک کر، عقل سے سوچ، اس شہادت کبریٰ کو تسلیم کر جو محمد رسول اللہ لائے ہیں. بھائی اس سے قریب میرے کوئی نہیں آیا. اس کو دیکھ جو میرے قریب. اقبال بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، وہ بھی نعت میں با کمال ہے کہ تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی. اور تو وہ ذات ہے کہ کلیم بیچارے نے کیا کہہ دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے کہا ھذا لن ترانی. وہ یہ تو بڑا فضول دعویٰ ہے، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. تیرے میں وہ ہمت اور مجال، اور پھر ہماری مرضی نہیں شامل ہے. تو بڑا جلیل القدر ہے، تو عالی مقام پیغمبر ہے، مگر یہ تیرا نہیں ہے. یہ جو رینک ہے تیرا نہیں ہے. شہادت دینا اللہ پہ تیرا رینک نہیں ہے. ایک پرسنل وٹنس، سنگل وٹنس ہے پوری کائنات میں. کعبہ قوسین او ادنا، اتنا قریب کہ دو ملی ہوئی بموں کی طرح جڑا ہوا ہے. خادم حضرات آپ کو پتہ ہے درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. کیا بھائی صلی کا کیا مطلب ہے؟ خادم حضرات حیرانی کی بات ہے کہ صلی اس ہڈی کو کہتے ہیں جو آپ کی ریڑھ کی آخری ہڈی ہوتی ہے، آخری ہڈی، اس کو صلی کہتے ہیں. وہ ریڑھ کی ہڈی ایک کام کرتی ہے. وہ کام یہ کرتی ہے کہ نچلے دھڑ کو اوپرلے دھڑ کو نروس سسٹم کو جوڑتی ہے. اگر وہ نہ ہو، یعنی نچلا سارے کا سارا دھڑ جو ہے یہ اوپر کے دھڑ سے جوڑنے والی وہ ہڈی ہوتی ہے، آخری جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کو صلی کہتے ہیں. اور اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے محمد سے جوڑے رکھو. مجھے محمد سے اللہ محمد بن سلیمان نہ بننا کہ یہ حدیث چاہیے یہ نہ چاہیے. ان نالائکوں کیا ایک مسلسل سازش شروع ہے محمد رسول اللہ کو خدا سے جدا کرنے کی، اور خدا کا حکم مسلسل ہے اللہم صلی علی محمد کہ مجھے میرے پیغمبر سے جوڑے رکھو. یہ داستان نہ تراشو کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. حلاوت ایمان وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. کافی ہے نا اقرار. ایک بندے سے پوچھو تیرے کتنے خدا ہے؟ کہتا ہے ایک، بس کافی ہے نا. اس پہ اور کون سا دباؤ ڈالنا چاہتے ہو تم؟ کیا تمہیں خطبۃ الوداع والا دن بھول گیا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد مبارک تھا آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، اب میری امت میں کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی مشرک نہیں ہوگا. اقرار ذات پہ ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان کہے گا کوئی کہ میرے دو خدا ہیں، کیا محمد اور رسول اللہ اور میرا خدا دو ہے خدا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. آج تک کسی مسلمان نے یہ بات نہیں کی، نہ وہ کہے گا. وہ ہمیشہ خدا واحد کو خدا واحد ہی سمجھے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. وہ سب اللہ کے رنگ میں ہیں.
ڈسٹینسز بڑھ گئے ہیں. محمد رسول اللہ ہمارے ڈسٹینسز کم کرنے والے ہیں. اب دیکھ لو یورپ کیا کرتا ہے آپ کے رسول کے بارے میں. ہمیں کیا پرواہ یار, وہ بک بک کریں نا. آپ ان کے منہ بند کرنا چاہتے ہو, آپ ان کی ٹانگیں توڑنا چاہتے ہو. میں آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاؤں کہ اسپین جب مسلمانوں کی حکومت میں تھا, ایک خاتون کی ایک پکار پہ جب طارق بن زیاد نے فتح کیا اسپین, اور 750 برس تک وہ فتوحات جاری ہیں. 750 برس مسلمانوں نے اسپین پہ 750 برس. خاتون آزاد چھوٹا سا وقفہ تو نہیں ہوتا, کوئی 2-4 مہینے تو نہیں ہوتے. تو جب وہ اتنے تو کرسچنز جو تھے, پوپ کے جو حلچی تھے, ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ان کے پاس ایک میتھڈ کہ کسی طریقے سے جو کرسچن پاپولیشن ہے اسپین کی اس کو اکساؤ اور ان کو شہید بناؤ, اور شہید بنا کے ان کو مسلمان حکومتوں کے خلاف کھڑا کرو. جیسے مسلمان شہادت کے شوق میں آتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے لشکر اکھاڑ دیتا ہے, جیسے طارق بن زیاد نے خود اکھاڑ دی کہ ہر ملک خندی. کیا اقبال اس کے بارے میں کہ خندی دست برد بشمشیر خویش گفت, اپنا ہاتھ قبضہ شمشیر تک لے گیا اور ہنس کے کہنے لگا ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ماست. ہر ملک میری ملکیت ہے, اس لیے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی ہر چیز میری ملکیت ہے. اور 12,000 کے ساتھ اس نے وہ 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست دے دی. امپاسبل بیٹل, یورپی کہتے ہیں کہ امپاسبل بیٹل تھی جو طارق بن زیاد نے. تو خاتون آزاد وہ کیا کرتے ہیں کہ 200 بندوں کا اسکواڈ انہوں نے تیار کیا. 200 بندے, یہ 200 بندے, ان کا ذمہ یہ تھا کہ یہ اشبیلیہ میں, غرناطہ میں, قرطبہ میں, مرسیہ میں, المریہ میں, جہاں بھی اسپین میں جگہ ملتی, یہ وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب و شتم شروع کر. ایز اے رول the Muslims should have killed them. ایز اے رول ان کی گردنیں اتارنی چاہیے, بٹ مسلمان بادشاہ نہیں کرتے, ایسے کبھی نہیں کرتے. They would be very particularly watching and knowing کہ یہ اصل کاز کیا ہے, کہ اگر ہم نے ان کو قتل کیا تو یہ شہید ملت بن جائیں اور پوری کرسچن ورلڈ ہمارے خلاف اٹھ کے آ جائے. خاتون حضرات, آپ کے اندازے میں نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ سے باہر بھی کروسیڈز لڑی گئی ہیں. خالی مڈل ایسٹ میں نہیں کروسیڈز لڑی گئی, یروشلم پہ خالی ادھر نہیں لڑی گئی, بلکہ 45 ہزار کرسچن مرڈر ہوا ہے ان کروسیڈز میں جو یورپ میں لڑے گئی. مگر اس وقت آٹومنس تھے. وارنا میں لڑے گی میں 45,000 were killed, کوسوو میں لڑے گی میں 45,000 were killed. یہ وہ عظیم جنگیں ہیں جو یورپ میں لڑے گی ہیں. اب ان کو پھر ڈر ہو رہا ہے کہ یہ نکمے سے مسلمان پتہ نہیں کہاں سے اتنے شیر بن جاتے ہیں, پھر تیار ہو رہے ہیں. سنا ہے یہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو انہوں کرنا کیا, شیر کو نشہ دے دو تو سو جائے گا. The best effort is being done کہ ہمارے علم کو ناقص کیا جائے, ہماری جو شناخت ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ اس کو ناقص کیا جائے, ہماری یونٹی آف فیتھ, مائنڈ اور انٹلیکٹ کو ختم کیا. کیا اللہ ان پڑھوں گا خدا ہے, وہ بڑے لائق ہیں. یورپ والے میں سافٹ امیج پیش کرو. ان گدھوں سے پوچھو تمہاری امیجز کیا ہیں. وہ جو دنیا کا سب سے بڑا مہذب ملک بن رہا ہے نا برٹش, آپ نے اس کی داستانیں نہیں سنی ہوں گی. ایک حبشی نے ایک دفعہ ایک انگریز کی کان کی لو کاٹ دی تھی.
اس کے بدلے میں وہ تمام قبیلہ تحقیق کر دیا ان کے توپوں نے اور گولوں نے. یہ سافٹ امیج ہے، زولو ان کو کہتے ہیں. اس کا نام آج تک انگلش تاریخ میں اور دنیا کے زولو ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایک انگریز کی کان کی لو کاٹ، وہ میجر تھا، انہوں نے پورے کا پورا زولو ٹرائب ختم کر دیا. ہولوکاسٹ سے کہتے ہیں، یہاں کوئی بندہ نہیں. یہ سافٹ امیج ہے. جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ، ان کے قیدیوں کے ساتھ، اور ان یہ تو خدا کی قدرت تھی. کبھی نہ کبھی ہم نے بھی مجبور ہونا نا. ہم دور ہوتے تھے خدا سے اور رسول سے. اللہ قرآن میں نہیں کہتا تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا. پلٹے ہوئے لوگ خدا کو کہاں سے بلا سکتے ہیں؟ وہ آؤ گے تو تب نا. تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا. تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا. وہ بے وفا نہیں ہے، تمہاری بے وفائی کا ضرور گلا کرتا ہے. I've never found anybody more loving to humans than God. He is. مگر ہم تو خدا اور ہمارے درمیان ملائیت نے ایسا فاصلہ پھیلا دیا ہے کہ ہم تو اپنے خدا کو سونگھ بھی نہیں سکتے. اور چلو نظر نہ آئے، فیل تو ہو جائے. ہوا نظر نہیں آتی، چھوتی ہے تو پتہ تو لگتا ہے نا کہ باد سرسر ہے، سموم ہے یا باد صبا ہے، پتہ تو لگ جاتا ہے. مگر ہمیں تو انہوں نے خدا کے قریب ہی نہیں جانے دیا. برٹش ارسٹوکریسی کی طرح ڈسٹینسز کی لیئرز کریٹ کر دیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک کامن مسلمان، ایک سیدھا سادہ سا مسلمان، وہ اللہ سے اور دور ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے اور ملائیت کے جنگل میں جاتا ہے. وہ لائک اے ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ. ایک ملا کا چیلا پچھلی سرحد میں نماز پڑھ رہا تھا. اتفاق اس وقت صلح تھی تو ادھر سے ایک میجر صاحب نے بھی مصلی بچھایا ہوا تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو جب دونوں نماز پڑھ چکے تو اس نے بڑی سادگی سے اس ملا کے اس چیلے نے کہا کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم تو ملا صاحب نے کہا کہ ہم تو خدا کی نماز پڑھتے ہیں، تم کافر لوگ کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ امیجن جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ اسے پوچھ رہا ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کی نماز، تم کافر لوگ کس کی پڑھتے ہیں؟ حالانکہ وہ بیچارہ وہی نماز پڑھ رہا تھا. اتنی دوری آ گئی، اتنے فاصلے آ گئے کہ ہمارے لیے پلٹنا مشکل ہو گیا. ابھی تو کل کی بات ہے جب وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے، میں نے کہا یار اپنے دعوے کنٹرول میں رکھا کرو کم از کم. اور بھائی اخلاقاً تو تمیز کر لو نا کہ وہ دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے. کچھ تو حیا کر لو. اس دور کے دو فریقین نظر آتے ہیں، دو، ایک محمد رسول اللہ، ایک اصحاب رسول اللہ. اب مجھے بتاؤ کہ آج کون سی آپ ریاست قائم کریں جس کی یہ دو فریق ہوں گے؟ اور وہ جو اصحاب رسول ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں کہ ان گارنٹیڈ ہے. یہ اصحاب کے دو بڑے اوصاف ہیں. اگر آپ غور کرو تو اس کے بعد کسی بندے کو یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ان پہ کوئی اعتراض. آپ کو حدیبیہ یاد ہے؟ 3000 صحابی یاد ہیں آپ کو؟ عثمان کا انتقام لینے کے لیے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی تو اوپر سے قرآن اترا کہ اے رسول یہ تیرے ہاتھ میں نہیں بیعت کر رہے، میرے ہاتھ پہ کر. اور کسی کے بارے میں آئے گا کہ کوئی ڈائریکٹلی خدا کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ پھر ان لوگوں نے، آپ سوچیں کہ جنہوں نے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے بارے میں اور آپ کیسے برا سوچ سکتے ہیں؟ ہو آر وی؟ ہم کو کس نے یہ اتھارٹی دے دی کہ ان اصحاب رسول کے خلاف بات کریں؟ ان 3000 جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اور پھر ان کا کیسے برا چاہو گے آپ، جن میں قرآن کی کتنی بار لکھا ہے کہ ہم نے پرکھ لیا. ہاں چھوٹی چھوٹی خطا کرتے ہوں گے انسان سے. خطا اور انسان کا اور بخشش کا ایک بڑا مضبوط تعلق.
آبویسلی جب آپ کسی کو سبحان کہتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، تو اس میں امپرفیکشن کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا. سبحان اللہ وہ ایک نازک نام ہے جس میں امپرفیکشن کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہوتا، خطا و نسیان کا کوئی ذرہ نہیں ہوتا، امکان تک نہیں ہوتا. اسی لیے جب عصمت پیغمبر ہونے کے باوجود جب حضرت یونس بن متی قید ہوئے مچھلی کے پیٹ میں، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو پیغمبر نے تو بڑی سادہ سی بات کی ادھر. اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو، آپ سے تو کوئی خطا نہیں ہو سکتی. پیچھے رہ گئے ہم تو بنے ہی خطا کے لیے، تو اگر ہم سے ہو گئی ہے تو معاف کر دو. یعنی ایک عجیب سی کیفیت کا وہاں رسول نے موازنہ کیا ہے کہ تیرے وجود و خیال اور کرم میں امپرفیکشن نہیں ہے. بٹ ایون بینگ دی پروفٹس وی ہیو اے بیسک فلا ان اس، کہ ہم کسی نہ کسی خطا کے ارتکاب کر سکتے ہیں. پھر اس پہ ہم نے صاف صاف کچھ نہ کچھ ہم سے ہو جاتا ہے تو ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں اور تو ہر خطا سے پاک. تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بات پسند آئی کہ نہ صرف ان کو بخشا، کہا کذالک ننجی المومنین، جو اس انداز سے مجھ سے توبہ کرے گا میں قیامت تک اس کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. اتنی بڑی لیکسٹی دے دی، اتنا خوبصورت لگا اسے انداز مغفرت کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اسے ابدی کائنات تک معاف کروں گا، کیونکہ یہ بالکل جینوئن اور ٹرو گاڈلی رویہ ہے کہ دیٹس دی ٹروتھ اباؤٹ گاڈ، کہ دیر از نو مسٹیک ہم، وہ کسی خطا سے بھی مبرہ ہے. خادم حضرات، اب آ کے وہی کام ہو رہا ہے جو اسپین میں ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ مارتے تو جا کے پیچھے ہر یورپی ملک میں پروپیگنڈا کرتے کہ مسلمان بڑے متعصب، بڑے ہارڈ فیس والے، یہ قاتل ہیں، یہ بڑے مکروہ لوگ ہیں، آؤ مل کے انہیں مارو، آؤ مل کے مارو. بس یہ مختلف. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. That's what they want. مگر خادم حضرات اس کا جواب بھی وہی کلچر ہے جو رسول اللہ دیں گے. اس کا وہ جواب نہیں ہے. We are ignorant about our prophet. We are ignorant about our God. جیسے میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ وہ شاہد ہیں، اقبال کے اس مصر کو میں نے آدھا چھوڑ دیا تھا کہ تو بر نخل کلیم ہے بے تحاشا آتش ریزی، کہ اگر کلیم یہ کہے کہ مجھے دکھا اپنا آپ تو اس پہ تو آگ بن کے گزرتا ہے، تور جلا کے راکھ کر دیتا ہے. تو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی، مگر تو یتیم کی شمع پہ خود پروانے کی طرح چکر لگا دے. خادم حضرات، there are many secrets about God and Prophet, many secrets. ایک دفعہ جبریل کو حضور نے پوچھا کہ میں جب سے مجھے اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے، ساری کائنات کو میری رحمت سے کچھ نہ کچھ کرم پہنچا، تجھے بھی پہنچا؟ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا. تو نے کہا کیسے؟ نے کہا یا رسول اللہ جب سے عزازیل لعین نے پوری ہماری برادری کو رسوا کیا، خوار کیا، ذلیل کیا، اور خداوند کریم کے قہر سے ہم آشنا ہوئے تو ہم سب کانپتے رہتے تھے جب حضور خدا جاتے تھے، اور ہمارے دل کبھی قرار نہیں پاتے کہ اگر آرچ اینجل کا یہ حشر ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان تو آرچ اینجل تھا، اور آرچ اینجل میں بڑے مزے کا
اتنا دعوے دار. اگر آپ دو کریکٹرز کو دیکھو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کفر میں انتہا کا کیا کریکٹر ہوتا ہے. جب جی اس کو آگ میں ڈالا گیا نا، اس کو قید میں، تو اسے کہتا ہے داؤ بلزبب رائز. شیطان کہتا ہے اسے، اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو، بلزبب اس کا نام، کہ رائز داؤ او بلزبب، اٹس بیٹر ٹو رین ان دی ہیل دین ٹو بی اے سلیو ان دی ہیون. اتنا متکبر تھا وہ، کہتا ہے اٹس بیٹر ٹو رین ان دی ہیل دین ٹو بی اے سلیو ان دی ہیون، کہ جنت کی غلامی سے دوزخ کی بادشاہت بہتر ہے. چل ادھر ہی چلتے ہیں. دو انصار نے قتل کیا ابو جہل کو، تو اس نے پہلی بات پوچھی تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم انصار میں سے ہیں. جب اس نے یہ سنا تو کہا افسوس افسوس کہ اتنا بڑا قبائل قریش کا سردار چرواہوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا. پھر ان سے ایک درخواست کی، سنو گردن کاٹتے ہوئے میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تک جب کہ نیزے پہ چڑھے تو نمایاں لگے کہ یہ نیزے پہ چڑھا ہوا بھی سردار قریش ہے. خادم حضرات، تکبرات کا وہ عالم ہے اور ہمارے تکبرات کا بھی وہی عالم ہے، مگر ہم نے کلچر پلیٹ نہیں دیکھی ہوتی. وہ جو شروع میں نے billions and trillions of you are born like nobody's nothingness. اور خداوند کریم کے متقابل کھڑے ہونے والے، کیا ہمیں موت یاد نہیں رہتی؟ The most brilliant thing God has created is death. جو پیدا ہوا، پیدائش سے پہلے لکھا گیا کہ اس نے مرنا ہے. ایک چیز ہے جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ کبھی پیدا نہیں ہوا، کبھی ڈاؤٹ. اور نہ صرف یہ، اگر آپ کو نا جنت اور دوزخ اور کائنات سب کا ایک وقت مقرر ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ڈائی. ایک ٹوٹیلٹی میں اس نے جملہ بولا قرآن حکیم میں، کل من علیہا فان. اس کا مطلب ہے میں پہلے بھی تنہا تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ میں تنہا ہوں. اس لیے کہ اللہ صمد، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہ ضرورت ہونے کے باوجود خواتین و حضرات آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، محبت بڑی رکھتا ہے آپ سے. میں کہتا ہوں یار میں نے تو تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، کوئی مقصد ہوگا تو اللہ ہی کا ہوگا، میری نہ مرضی نہ میرا اختیار. وہ ایک فارسی کا شعر ہے، مشرہ ہے، مرا را کاش کے مادر نہ زادے، اے کاش مجھے ماں نہ جانتی، میں آزاد تو ہوتا، میں کہیں نہ ہوتا، میں عدم سے وجود میں کبھی نہ آتا. مجھے پرابلم کیا تھا؟ مجھے تو وجود میں لا کے تو میری تو ساری ہستی اب غور و فکر کے حوالے کر کے رنج و غم اور بلا کے حوالے کر. ایک بڑا خوبصورت فارسی کا شعر تھا کہ یہ المیہ قرۃ العین طاہرہ نے لکھا، بجواب طبل الست تو زدلا چوکو سے بلا زدم، کہ جب تو نے پوچھا اپنی ساری کریشن سے، الست بربکم، مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو؟ میں کہنے کہ ہاں، قالوا بلا، سب نے کہا جی جی کیوں نہیں، آپ سامنے تو ہو، آپ کو نہیں پہچانیں گے، آپ خدا کو نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ آپ ہی تو ہو. مگر وہ کہتی ہے کہ اس جواب الست میں جب میں نے ہاں کہہ دی، ہما خیمہ زد بدر دلم سے پہے غمو خشمو بلا، کہ میں نے وہ ہاں کیا بھری کہ میرے دل پہ تمام جہانوں کے کربلا اور غصے اور ذلت نے ڈیرا ڈال دیا. اب میں کوئی بچ کے نہیں جا سکتی. شاعرہ یہ کہہ رہی میں بچ کے نہیں جا سکتا، اب کوئی انسان بچ کے نہیں جا سکتا. آپ کی چپ پہ ریکارڈ ہو گیا ہے کہ یو ایز اے کلچر have basically the ability to recognize your God. آج تک کوئی شخص یہ بھی دیکھا کہ کوئی انسان اٹھ کے دعویٰ کہ اللہ میاں میں کہاں سے، میری تو چپ پہ ہی نہیں تو نے لکھا کہ میں پہچان سکتا ہوں.
یہ بہت بڑا ٹیسٹڈ، ویری ویل ٹیسٹڈ ہے، اس میں کوئی خطا نہیں۔ کوئی انسان نہیں آتا زمین پہ جس کے ڈی این اے میں نہ ہو، جس کی چپ میں نہ ہو کہ اس میں اور کوئی صلاحیت ہو نہ ہو، یہ خدا پہچاننے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، اسی وجہ سے وہ جو گلیکشل گیٹ پہ پہنچتے ہیں نا، وہ کائنات کے بالائی گیٹ پہ زندگی گزار کے ہڈیاں پسلیاں، یہ تو اس زمین کا خاصہ ہے، مرنے کا کیا ہے؟ اگر مرنا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم ہے آپ سب کی زندگی بڑی آسان ہے۔ افسوس افسوس، ایک طرف سے سب سے بڑی خوشی ہے کہ خدا ہے، دوسری بڑی خوشی ہے کہ وہ ایک ہمیں طویل ترین ابدیت کی زندگی کی خبر دیتا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں اور وہ دوبارہ اثر نو حیات کے پروسیس میں جائیں گے، کیونکہ چپ سلامت ہے۔ ادھر اور چپ ہے، جب آج سے 50,000 سال پہلے دنیا کی کریشن سے پہلے روحیں کریٹ کی گئی تو اور چپ تھی، ادھر سے نکلیں گے تو اور چپ پر باڈی چڑھے گی، کیونکہ آپ کا یہ جسم جو ہے اس یوٹوپیا میں نہیں داخل ہو سکتا جو اللہ نے آپ کے لیے کریٹ کی ہے۔ یہاں کے بولو براز وہاں نہیں چل سکتے، یہاں کی کھانسیاں اور بلغم جنت میں نہیں چل سکتے۔ obviously you need a new body، آپ کو نیا جسم چاہیے، نئی زندگی چاہیے، نئی مخلوق ہے۔ اب اس لیے اس بدن کو ختم کرے گا، اگرچہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس خاتمے سے، مگر اس اصول میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتا دوں۔ مجھے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا قول سب سے زیادہ پسند ہے کہ وفات رسول پہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گیا، اب ہمیں کسی اور کی موت کا کیا غم ہوگا؟ جب اتنا بڑا انسان چلے گئے، غرض و غایت کائنات رستہ بدل گئے، تو اور کسی کا کیا غم ہوگا؟ اس لیے موت غم نہیں ہے، ہاں ٹرانسفرنس کا حجاب ضرور ہے، ہر نئی چیز کا حجاب ہوتا ہے، ایوری ورجن ایکسپیرینس حجاب ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے جسم بدلنا ہوتا ہے اس وقت بھی حجاب، مگر اس حجاب کو کیا کریں گے جو جہنم میں؟ خدا کہتا ہے میں ان کے بدن بدلتا رہوں گا تاکہ یہ کسی عذاب کے عادی نہ ہو پائیں، ان کو ہر روز تازہ بدن تازہ عذاب دیا جائے گا۔ خواتین حضرات، بہرحال ہمارے پاس سوری مجھے تو پتہ نہیں ٹائم کتنا لگ جاتا ہے، تو لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ خداوند کریم ہمیں شعور بخشے، کیونکہ خدا اور رسول کو ہم علیحدہ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دس ناٹ دا ول آف گاڈ، دس از ناٹ دی ول آف پروفٹ۔ اور میرا تو بالکل سادہ سا ایمان ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، کہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور رسول اللہ کی محبت میں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ دس از دی الٹیمیٹ ٹو اینڈز آف ریلیجن۔ انہی دو ستونوں پہ پورے دین استوار ہے، اور جس کو خدا چاہیے گا وہ از خود مسلمان ہو جائے گا۔ آپ کو یورپ جا کے 5,000 یہودی مسلمان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ چاہیے ہوگا وہ ضرور چلتا چلتا اسی رستے پہ آئے گا، کیونکہ اب اسلام کے سوا نہ رحمت، نہ ولایت، نہ تسلط کائنات، نہ کوئی کشف قبول، کچھ بھی نہیں ملے گا کسی کو۔ یہ داستان اب بوسیدہ ہو چکی ہے۔ And may Allah bless us all. اور وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔ کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔